الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قرآن مقدس کا جو درس ترتیب کے ساتھ شروع ہوا، ایک طویل زمانے کے بعد پچھلے ہفتے میں پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جس کا حال اور مرتحل والا ہو۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک وہ شروع سے پڑھنا شروع کرے اور آخر تک مکمل کرے۔ جب مکمل ہو جائے تو پھر مرتحل، پھر وہ چل پڑے۔ اس کا سفر مکمل ہونے پر ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ سفر پھر سے شروع کرے اور پھر ختم کرے اور پھر شروع کرے اور پھر ختم کرے، یعنی قرآن پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے۔ ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے 40 دن تک، ایک وظیفہ وہ ہے جس کو پڑھا جاتا ہے 11 دن تک، مگر قرآن پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو نہ 40 دن کا نہ 4 مہینے کا، بلکہ یہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھتے پڑھتے اللہ تعالی دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پوری دنیا اور پوری کائنات میں اس نعمت کا کوئی بدل نہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو قرآن پاک سے شغف رکھے، تعلق رکھے، اپنے آپ کو قرآن پاک میں مشغول رکھے۔ اور بڑا شقی ہے، بڑا بدنصیب ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان نعمت سے اعراض کرے، پہلو تہی کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے، اس سے غفلت برتے، اس کی بدنصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن کی خدمت کی توفیق ملتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، جس کو ختم قرآن کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک جملہ ہے، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ اے اللہ مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، دن کے لمحات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی۔ اور یہ مانگ کون رہا ہے؟ امام الرسل، فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کو اگر مانگنے کی ضرورت ہے تو آپ کے غلاموں کو، ہم جیسے لوگوں کو تو اور زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ بھی بے نیاز ہے، کوئی اس کی طرف توجہ دے اس کو اس کی ضرورت نہیں۔ جس کو 100 مرتبہ غرض ہو وہ قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ہرگز نہیں اے پیغمبر ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، اس لیے آپ نے وہ جو قرآن کا طالب علم آیا یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور وہ کہہ رہے تھے علمنی مما علمک اللہ، اے پیغمبر ہمیں وہ اللہ کا کلام سکھا دیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اور مکے کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سرخیل دولت مند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ کو ان کا آنا ناگوار گزرا، بیچ میں دخل دینا ناگوار گزرا، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو بعد میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو مکے میں اسلام پھیل جائے گا، بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا تبلیغ کے دوران اصرار کرنا کہ حضور مجھے قرآن سکھا دیجئے، مجھے قرآن پڑھا دیجئے، آپ کو ناگوار گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی پوری سورت نازل فرمائی، اور 30ویں پارے کی وہ سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ عبس، اور عبس کے معنی ہیں پیشانی پر سلوٹیں ڈال لینا۔ اس کی نام سے اس پورے قرآن پاک کی سورت کا نام ہے۔ اللہ نے محبوبانہ خطاب کیا، محبوبانہ عتاب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صاف صاف نہیں کہا لیکن اس طرح کہا کہ بات سمجھنے والا سمجھ لے۔ عبسا وتولا، عبسا چیب جبی ہو گئے، جبین کہتے ہیں فارسی میں، عربی میں پیشانی کو، چیب جبی یعنی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئیں، وتولا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمیٰ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا، نابینا ایک شخص آیا، اور وہ نابینا کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ آئے، اور کیسے آئے؟ الذی جاءک یسعی وہو یخشی، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا شوق میں قرآن سیکھنے کے، اور ڈرتا ہوا بھی آیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے، ہمیں تو دکھتا نہیں ہے، کوئی دشمن ہمیں اذیت پہنچا دے۔ پھر بھی شوق نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، قرآن کا شوق، پھر بھی اس کو لے کے آیا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّىٰ، آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان بڑے لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، یہ نصیحت نامہ ہے اللہ کی طرف سے، فمن شاء ذکرہ، جس کا 100 مرتبہ جی چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں قرآن سے خاص تعلق عطا فرما دیے، ہمیں قرآن کی سے جڑنے کی اور قرآن سے وابستہ رہنے کی اور قرآن سمجھنے کی اور قرآن پڑھنے کی اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، اے اللہ آپ توفیق عطا فرما دیے۔
آپ اگر توفیق عطا فرمائیں گے تو یہ نعمت ملے گی، اس لیے دعا مانگ رہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، آپ نے ان سے کہا تھا واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر ایمان والا نبی سے محبت کرنے پر مجبور ہے، اگر وہ محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کب تک نہیں ہو سکتا؟ یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں ماں باپ، اولاد، تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ خالی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی محبت سے نبی کی محبت زیادہ ہونا چاہیے، تب ہوگا کمال ایمان۔ اور الحمدللہ تمام دنیا کے ایمان والوں کو اپنے نبی سے ایسی محبت ہے، ایسی محبت کسی نبی کی امت نے کسی نبی سے نہیں کی، ایسی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، اور جب اللہ سے محبت پکی ہوگی تو اللہ کے کلام سے بھی محبت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کامل و مکمل ہوگی۔ یہی وجہ ہے ذرا سا کہیں گستاخی ہوتی ہے آگ لگ جاتی ہے، احتجاج، مظاہرے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو مال چاہو تو مال دے دے، جو جان چاہو تو جان دے دیں، اور جو مال چاہو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اتنی محبت، اور اس محبت کو ناپنے ہی کے لیے اس طرح کے حالات دنیا میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات ہوتی، کاہے کے لیے؟ دیکھیں مسلمانوں کی محبت اب کتنی ہے۔ پہلے ان کا ایمان پکا تھا، عمل ان کے پکے تھے، اب یہ بدعمل بھی ہو گئے، دین سے دور ہوتے چلے گئے، لیکن نبی کی محبت ناپیں اب کتنی باقی بچی۔ یہ دنیا نبی کی محبت کو ہم سے چھیننا چاہتی ہے، بس اتنی بات پہ برہم ہے آندھیوں کا مزاج، ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے۔ یہ نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو ہر ایمان والے کے لیے محبت لازمی ہے، مگر اس ایمان والے کا کیا کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جس سے کہیں مجھے تم سے محبت ہے۔ ان خوش نصیب لوگوں میں کون کون ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل صرف نہیں ہیں، اور بھی صحابہ ہیں۔ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر سے تھی۔ ایک شخص نے پوچھا، اور پوچھنے والا کون؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی۔ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، حضور سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے ہے۔ کس سے؟ عائشہ صدیقہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا اباہا، عائشہ صدیقہ کے باپ سے مجھے زیادہ محبت ہے مردوں میں، اور وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، حضور اچھا ان کے بعد کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عمر سے، پھر عثمان سے، پھر علی سے۔ تو فرماتے کہ میں خاموش ہو گیا، اس لیے کہ پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا حضور سب سے زیادہ ہم ہی کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز تھا کہ اس طریقے سے آپ ملاقات کرتے تھے اور ایسے پیش آتے تھے کہ سامنے والا آدمی یہ سمجھتا تھا حضور ہمیں سب سے زیادہ
چاہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اور کیوں نہیں سمجھتا کوئی؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی ایسا تھا، جب آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے آپ کے ہاتھ سے چھوڑائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ اور یہ معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ سبھی کے ساتھ تھا۔ اور نبی سے مصافحہ کرنا کون نہیں چاہے گا؟ اور جس کے ہاتھ سے مصافحہ جو کرنا چاہے گا بھی تو کیا چاہے گا؟ بس جلدی سے مصافحہ کر کے ہٹ جائیں؟ نہیں، جتنی دیر حضور کے جسم سے اور آپ کے مبارک ہاتھ سے ہمارا ہاتھ ٹچ رہے اتنا ہی اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خز اور حریر اور ریشم سب کو چھو کے دیکھا ہے، مگر آپ کی مبارک ہتھیلی سے نرم کسی چیز کو نہیں پایا، اور وہ خوشبودار اور نبی کی محبت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التحیات سیکھی۔ کیا چیز؟ التحیات۔ اور کیسے سیکھی؟ فرماتے ہیں جتنی دیر تک میں سیکھتا رہا میرا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ کفی بین کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہتھیلی نبی کریم علیہ السلام کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ کس کی ہتھیلی ہے؟ کس کی؟ یہ حافظے کا عالم ہے۔ دیکھیے ابھی اتنی جلدی بھول گئے، صحابہ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا۔ کس کا واقعہ یہ؟ التحیات کس نے سیکھی؟ ارے انا للہ و انا، یہ دیکھیے، یعنی کسی کو یاد نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی کہ ہم سب سے اچھے، ہم بھائی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بار بار نام لے رہے ہیں حضرت انس کا جب حضرت انس نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام التحیات سیکھی، آپ نے مجھے التحیات سکھائی۔ اور کیسے سکھائی؟ کفی بین کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ، میری ہتھیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی، اور پوری التحیات میں نے آپ سے سیکھ کر کے یاد کر لی۔ اس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی دیر تک انہوں نے اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا، محبت کی بات۔ دوسرے اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ مصافحہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے سنت نہیں ہے، کئی ہاتھوں سے سنت ہے؟ دونوں ہاتھوں سے سنت ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری ہتھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی۔ تو ہتھیلی بیچ میں کب آئے گی؟ جب دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہوگا، جبھی تو ہوگا۔ جو غیر مقلد ہیں اور وہ اتفاق سے اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے۔ کیا سے؟ اور اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ مصافحہ۔ اور یہ حدیث کہاں کی ہے؟ کون سی کتاب کی؟ بخاری شریف۔ قرآن پاک کے بعد سب سے اصح ترین کتاب بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا ہے وہ باب کا عنوان ہی یہی ہے،
الاخذ بالیدین، باب المصافہ، الاخذ بالیدین دونوں ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصافہ کرنے کا طریقہ ایک ہاتھ سے نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھ سے ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں میرا ایک ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا، تو عبداللہ ابن مسعود نے اس کا مطلب ایک ہاتھ سے مصافہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ سے مصافہ کیا تھا۔ تو حضور نے جب دونوں ہاتھ سے کیا تو سنت کون سا کام ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود کے متبع ہو یا حضور کی پیروی کرنے والے ہو؟ ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول، بس اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی تو مصافہ کر رہے ہیں دو ہاتھ سے، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود نے ایک ہاتھ سے کیا، لہذا ہم ایک ہاتھ سے کریں گے۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھا ہے نبی کا اور پیروی کرتے ہیں ابو حنیفہ کی۔ کلمہ پڑھا ہے نبی کا اور پیروی کر رہے ہیں شافعی کی، یہ وہی لوگ کہتے ہیں۔ اور خود کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھا نبی کا اور پیروی عبداللہ ابن مسعود کی، لیکن عبداللہ ابن مسعود کے دامن میں بھی جگہ ملے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کی سیرت ہے وہی صحابہ کی سیرت ہے، جو نبی کا طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی مصافہ کریں دونوں ہاتھ سے اور آپ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود مصافہ کریں ایک ہاتھ سے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ارے جب بھی جو آدمی مصافہ کرے گا دونوں آدمیوں میں سے ہر آدمی کا ایک ہاتھ کیا ہوگا؟ دوسرے کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہوگا۔ مصافہ جو کر رہا ہے اور جس سے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بے ادبی بھی ہوگی کہ شیخ اور بزرگ اور عالم تو کر رہا ہے دونوں ہاتھ سے مصافہ، اور شاگرد اور غلام اور مرید کر رہا ہے ایک ہاتھ سے مصافہ، تو بے ادبی ہے۔ اور صحابہ سے بڑا کوئی باادب ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ادب سکھایا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی کو ادب سکھایا تھا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ اللہ کے نبی کو ادب سکھایا اللہ نے، اور اللہ کے رسول نے ادب سکھایا صحابہ کرام کو۔ ان سے بڑا باادب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن لوگوں کو ادب کیا ہے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ادب کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا، اس کے لیے سمجھ ہونا چاہیے نا، ورنہ ہو سکتا آدمی کسی اور چیز کو ادب سمجھے۔ کوئی اگر آ جائے قابل احترام آدمی اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اس کے احترام میں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہیں گے اسے؟ بے ادبی ادب ہے نا۔ لیکن یہ ادب کب ہے؟ یہ ادب جبھی تک ہے کہ جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کو یہ پسند ہے، اس کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی۔ اور اگر اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ ادب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ پھر صحابہ سے بڑا کوئی باادب نہیں۔ اس ادب کی حقیقت کو صحابہ نے سمجھا تھا اور لوگوں نے نہیں سمجھا۔ کیسے؟ کیوں بھائی؟ کیسے سمجھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی جب تشریف لاتے تھے تو کوئی صحابی آپ کے لیے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی صحابی، حالانکہ ان سے بڑا کوئی باادب نہیں، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں، ان سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی تعظیم کرنے والا نہیں، مگر ایک صحابی بھی اٹھ کے
کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ وہ باعادت تھے. ان کو پتا تھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے دل کو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی. یہ کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. اگر واقعی محبت ہوگی تو یہ سب خود بخود بتانا نہیں پڑے گا، یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرما دیا لا تقوموا لی کما تقوم الاعاجم، مجھے دیکھ کر اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح غیر عرب لوگ ایک دوسرے کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. حضور نے منع کیا ہے. جب منع کیا اب اگر کھڑے ہوں گے ہم تو ادب کریں گے. حضور آپ منع کر رہے ہیں ہم تو کریں گے ادب. تو یہ ادب تھوڑی ہوا، کیا ہوا؟ بے ادبی ہوئی. اور یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور صحابہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے فہیم تھے. ایک صاحب نے ایک عالم کا، وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور وہ آگے بڑھے. انہوں نے جوتے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا، ان کو پسند ہی نہیں تھا یہ. تو ان صاحب نے زبردستی ان کے ہاتھ سے جوتے چھین لیے. یہ کیا ہوا؟ یہ ادب ہوا؟ بے ادب، بے ادبی. اب وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم نے قلعہ فتح کر لیا، وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم نے حضرت کی بڑی عزت کی، بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا. یہ ادب اور احترام نہیں ہے. الامر فوق الادب. الامر، امر کہتے ہیں حکم کو. حکم ادب سے بڑھا ہوا ہے. جب حکم دے دیا تو پھر ادب کو چھوڑ دیجئے. جو حکم دیا اسی کو کرنا، یہی ادب کا تقاضا ہے. اور ایک صحابی کی بات نہیں ہے، وہ تو سارے کے سارے دانشور تھے. اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے. ہر صحابی دانشور ہے. جو جتنا بڑا عقل مند تھا اس نے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت معاذ ابن جبل، انہی کا ذکر تھا، حضرت معاذ ابن جبل. تو یہ حضرت اللہ کے نبی ان کو رخصت کرنے جا رہے ہیں اور بھیج کہاں رہے ہیں؟ یمن. یمن کا قاضی بنا کے حضور بھیج رہے ہیں. اور پوچھ بھی رہے ہیں وہاں جاؤ گے تو کیسے فیصلے کرو گے لوگوں کے؟ اللہ کا رسول قرآن سے کریں گے. فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو تو معلوم ہوا ہر مسئلہ صاف صاف قرآن میں موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول قرآن میں تو سب کچھ ہے. وہ اللہ کے نبی کے پڑھائے ہوئے تھے. کفی بسنتک، حضور آپ کی سنت سے فیصلہ کریں گے، حدیث سے. آپ نے پھر سوال کر دیا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں بھی نہ ملے ہے. یہ پلاسٹک سرجری، اس کا ذکر اگر حدیث میں نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کرائیں نہ کرائیں ہے؟ بندر کی آنکھ اگر لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو لگوائیں نہ لگوائیں؟ اگر خون کی ضرورت پڑے تو خون دوسرے آدمی کو دیا جائے نہ دیا جائے؟ نہ قرآن میں ہے نہ صاف صاف حدیث میں ہے. فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اجتہد برائی، اے اللہ کے رسول میں اپنی عقل سے قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کروں گا اور میں مسئلہ بتا دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بہت خوش ہوئے آپ. اور آپ نے خوشی میں ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا الحمدللہ. الحمدللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملے نا. حضور جو چاہتے تھے وہی ہو گیا، یعنی میرا شاگرد واقعی اس لائق ہو گیا. الحمدللہ وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے اللہ کے نبی کے قاصد کو صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائی۔ حضور رخصت کرنے جا رہے معاذ، اور معاذ سے کیا کہہ چکے تھے؟ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اور کیسے رخصت کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ ہیں کہاں؟ اونٹ پر سوار، اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے اور نصیحت کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی نیچے اور وہ سواری پہ سوار، یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ کہ بظاہر تو یہ بے ادبی لگ رہی ہے، مگر صحابہ بے ادب ہوں اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے باادب تھے، وہ سوار ہیں اونٹ کے اوپر، اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں، تو بلا وجہ نہیں پیدل چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کا حکم یہی تھا تم بیٹھے رہو اور میں پیدل چل رہا ہوں، یہ حکم ہے۔ وہ ادب ہے اور یہ حکم ہے، اور حکم ادب سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب، دارا شکو، شجاع، مراد، یہ سب انا للہ تو یہ سب کے سب تخت نشینی کے لیے کہ ہم جانشین بن جائیں، ہم بادشاہ کی جگہ پہ ہم بیٹھیں بادشاہ کے بعد، تو کیا کریں؟ اس کے لیے کوششوں میں تھے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے دعا کرانے، بادشاہ ہیں مگر کہاں جا رہے ہیں؟ فقیر کے پاس۔ ارے ہیں نہیں، یہ سب شہزادے ہیں، ان کو بھی کہیں جانا پڑ رہا ہے؟ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، نہ تاج و تخت میں ہے، نہ فوج اور سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ والوں کے وہاں ایسا ہوتا ہے، یہ آ گئے، بادشاہ بھی وہیں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہاں ایک تخت پڑا ہوا تھا، باری باری لوگ پہنچے یہ سب شہزادے، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ بزرگ نیچے بیٹھے، وہ تخت وہاں تھا، کہنا بیٹھ جاؤ۔ تو کون بیٹھے بھائی؟ سب کے سب ادب کی وجہ سے کیا ہوا؟ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھے۔ شجاع بھی، وہ بھی آ کے دعا کرا کے چلے گئے مگر بیٹھے نہیں۔ مراد بھی، دارا شکو بھی۔ آخر میں وہ پہنچے مولوی صاحب، مولوی صاحب کا مطلب سمجھے؟ اورنگزیب۔ تو جیسے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کہلے اب بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہلے تخت کی دعا کرانے آئے۔ کہلے بیٹھے تو ہو، بیٹھے تو ہو۔ یہ کیا ہے؟ بزرگوں کا حکم مان لینا، اپنی نہ چلانا۔ کھانا کھلا رہے ہیں بزرگ کو، تھوڑا سا اور لے لیجئے، کہ بھائی اب رہنے دو، میری طبیعت بھر گئی، جی نہیں چاہ رہا، تھوڑا سا لینا پڑے گا آپ کو، تھوڑا سا لینا پڑے گا۔ یہ تھوڑا تھوڑا لینا پڑے گا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ اذیت ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کیا کہا؟ بیٹھے اونٹ کے اوپر اور اللہ کے نبی پیدل نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کرتے کرتے آپ نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے جب تم مدینے واپس آؤ تو تم مجھے نہ پاؤ، مجھے نہ پاؤ۔ اب یہ بات تو ظاہر بات ہے، کیسے برداشت کر سکتے تھے عاشق؟ آنکھوں میں حضرت معاذ ابن جبل کے آنسو چھلک آئے، اور اللہ کے نبی نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا کہ اگر سامنے ہوں گے تو اور زیادہ محبت کا جذبہ تیز ہوگا اور زیادہ، اور ہو سکتا ہے کہ نبی کا حکم پورا کرنے میں یہ محبت کہیں زنجیر نہ بن جائے اور کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اور آپ نے فرمایا
کہ مجھ سے قریب وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ من کانو اینما کانو، تم جا رہے ہو یمن، لیکن معاذ ایک بات سمجھ لو، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ من کانو اینما کانو، مدینے میں ہے مگر اللہ کا ڈر زیادہ نہیں ہے دل میں، مجھ سے قریب نہیں ہے، وہ مجھ سے دور ہے۔ اور یمن میں ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے تو مجھ سے قریب ہے۔ یہ آپ نے تسلی دی۔ تو انہی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے، جن سے حضور کو اتنی محبت تھی، زبان سے آپ نے کہہ بھی دیا مجھے تم سے محبت ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک نصیحت فرمائی اور کہا معاذ دیکھو، ہر فرض نماز کے بعد جہاں تک ہو سکے یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، یہ دعا ضرور پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ دعا کتنی اہم ہوگی۔ اللہم اعنی علی ذکرک، پڑھیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مانے اے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تین چیزیں مانگنا۔ کب مانگنا ہے؟ کہا فجر میں، کہا فجر کے بعد پھر ظہر ہوئی، پھر مانگنا، عصر میں پھر یہی مانگنا ہے، مغرب میں پھر یہی مانگنا ہے۔ ایک ہی چیز ہے مگر ہے بڑی اہم، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تین چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں ان کی ضرورت ہر امتی کو ہے، اور معاذ ابن جبل کے ذریعے سے یہ امت کو نعمت مل گئی۔ مگر ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ اپنا ذکر کی توفیق عطا فرما، ہے نا؟ اور یہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن پاک۔ لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ذکر ہے۔ مگر ان تمام اذکار میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کہتا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، سب سے افضل ذکر یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ کس کو؟ اللہ کے نبی نے خود بھی مانگا، اور مانگنے کا اپنے غلاموں کو طریقہ بھی بتا دیا۔ کاہے کے لیے؟ یہ نعمت کسی غلام سے چھوٹنے نہ پائے۔ کون سی نعمت؟ قرآن والی نعمت۔ اللہ سے جب مانگتے رہو گے، بار بار مانگو گے، کبھی آدمی طے بھی کر لیتا ہے، اللہ تو رحمان ہے، کبھی آدمی طے کر لیتا دینا نہیں ہے اس کو، ہے نا، اس کو نہیں دیں گے بھیک، مگر وہ ایسا سر ہو جاتا ہے اور بار بار وہی دوہرا رہا ہے، صاحب دے دیجیے نا، ارے کیا ہو جائے گا؟ ان کا نہیں ہے، صاحب دے دیجیے، کیا ہو جائے گا آپ کا؟ ارے دے دیجیے نا صاحب۔ اور وہ اتنے بار اس نے کہا بھائی لو اور تم جاؤ یہاں سے۔ من دق باب کریم فتح، جو شریف آدمی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ دروازہ کھلتا ضرور ہے۔ اور اللہ نے شرافت اور کرامت اور سخاوت کو پیدا کیا ہے، جب اس کا دروازہ ہر نماز کے بعد کھٹکھٹائیں گے تو کھلے گا نہیں کھلے گا؟ قرآن کی بھی توفیق ملے گی، ورنہ حافظ ہوں گے اور توفیق نہ ملے گی، رمضان ہی میں پڑھیں گے لوگوں کے ڈر میں، ہیں، اور پورے سال کچھ نہیں۔ حافظ، قاری، عالم، اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے، 100 مرتبہ غرض ہو تو وابستگی پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے کہیں ایسا نہ ہو یہ میری امت اس عظیم الشان خزانے سے بے خبر ہو جائے، اس کی بے توقیری کرے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، اس لیے آپ نے باقاعدہ ہر انداز سے امت کو سمجھایا اس کی اہمیت بہت ہے اور اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک کی یہ پہلی صورت ہے، سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، مکیۃ، سورہ فاتحہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے، اور قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو اللہ نے نازل فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کہا ہم تو سنتے تھے اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی، کہا صحیح سنا آپ نے۔ کہا ہم نے یہ بھی پڑھا ہے سورہ مدثر نازل ہوئی پہلے، کہا یہ بھی تم نے صحیح سنا۔ مزمل کی آیتیں نازل ہوئی اس سے پہلے، کہا یہ بھی صحیح سنا۔ کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی نازل ہوئی پہلے اور یہ بھی نازل ہوئی پہلے؟ کہا صحیح اس لیے ہے کہ سورہ اقرا کی پوری نازل نہیں، 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، پوری سورت نازل نہیں ہوئی۔ علم الانسان ما لم یعلم تک پہلی وہی پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی، سورت نہیں۔ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، پوری سورہ مدثر نہیں۔ سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، پوری سورہ مزمل نہیں۔ سورت کی شکل میں پہلی جو سورت نازل ہوئی مکمل پوری کی پوری سب سے پہلی مرتبہ، وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ ہیں کتنی صورتیں قرآن پاک میں؟ 100۔ یہ ہے تعلق کا عالم قرآن سے۔ کتنی ہیں بھائی؟ سوچ رہے ہیں وہ بھی گنیں گے، اب آج گنیں گے پھر۔ 114 صورتیں، اور سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورت کہتے کس کو ہے؟ سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورت یہ لفظ بنایا گیا سور البلد سے۔ سور البلد کس سے؟ ان سے پوچھو کس سے بنایا گیا؟ سور البلد سے۔ بلد کہتے ہیں شہر کو، اور سور کہتے ہیں اس کی 4 دیواری کو۔ پہلے جو شہر بنتے تھے، بڑے بڑے شہر ہوتے تھے، ان کی چاروں طرف فصیل ہوا کرتی تھی۔ سور البلد شہر کی 4 دیواری، جس طریقے سے شہر کی 4 دیواری اور شہر کی فصیلیں شہر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ایسے ہی قرآن پاک کی سورت ایک خاص قسم کی مضامین کی آیتوں کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ یہاں تک یہ ہوتی ساری آیتیں اندر ہیں، اسی کو تو سورت کہتے ہیں۔ تو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور یہ سورہ فاتحہ تمام صورتوں میں کئی اعتبار سے امتیاز اور الگ شان رکھتی ہے۔ یہ کسی صورت کی شان نہیں جو اس صورت کی شان ہے۔ کیا شان ہے اس کی؟ ہر نماز میں اس کی تلاوت لازم ہے، نہیں فرض، سنت، نفل، واجب، مستحب،
صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ استخارہ، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری۔ سورہ فاتحہ کے بعد بھی تو سورت پڑھی جاتی ہے، کہاں پڑھی تو جاتی، وہ بھی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اور اس کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ واجب مانے ضروری، فرض۔ لیکن فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، باقی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ۔ فرض کے علاوہ نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی اور سورت کا ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ سورت پاک جو اس کے بعد جو سورت ملائی جائے گی، اس میں اللہ نے اختیار دیا، شریعت نے اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ انا اعطینا پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو، اور مزمل پڑھو، یاسین پڑھو، طٰہٰ پڑھو، واقعہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن میں سے جو آسان ہو۔ اور یہ مت سوچو کہ مقتدی کہیں گے جب دیکھیے یہ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں، یہ مت سوچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے، دیکھیے قاری صاحب کی طرف نہ دیکھیے، قاری صاحب کی بات نہیں، قاری صاحب تو حافظ قرآن ہے، پورا قرآن سناتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھاتے بیچارے، تو ان کو یاد 1-2 صورتیں ہوتی قاعدے سے۔ اب وہ بیچارے اگر مقتدیوں سے ڈر گئے، انہوں نے کوئی دوسری صورت پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی پڑھنا شروع کی تو بھول گئے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، اگر یہی یاد ہے تو یہی پڑھو۔ تو کوئی بھی صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن سورہ فاتحہ کا بدل کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے آپ کو، ارے ہے یا نہیں؟ یہ خاص اس کا ایک تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری چیز ہر نماز میں اس کا پڑھنا لازم کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، اور صورتیں پڑھنے میں اختیار ہے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں اختیار نہیں دیا گیا، پڑھو چاہے نہ پڑھو، نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر بھول گئے سورہ فاتحہ پڑھنا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر بھولے تھے تو نماز صحیح ہو جائے گی، اور جان بوجھ کے اگر چھوڑ دی سورہ فاتحہ تو نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ نماز تو ہو گئی، نماز ہو گئی مطلب فرض جتنے تھے نماز میں وہ تو پورے ہو گئے، تو نماز ہو گئی، فرض ادا ہو گئے، لیکن اس کے اندر واجب چھوٹ گیا ہے، اس لیے یہ نماز کیا ہے؟ واجب الاعادہ ہے، اس کو پھر سے پڑھ لیجئے آپ۔ اتنی اہم سورت ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اور پھر عجیب بات، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سورت میں کوئی خاص تو بات ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے رکھی 24 گھنٹے میں 5 وقت، وہ بھی ایک دم سے نہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ساتھ نہیں، الگ الگ وقتوں پر، اور ہر وقت کی نماز میں کا سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے سورہ فاتحہ میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو سبق دیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایمان والے کی نگاہوں کے سامنے یہ سبق ہر وقت رہے، فجر میں،
پھر اس کے بعد ظہر میں ہو سکتا بھول گئے ہو پھر سے پڑھو، عصر میں پھر پڑھو، مغرب میں پھر پڑھو۔ جو چیز بار بار نگاہوں کے سامنے آئے گی اور بار بار پڑھی جائے گی تو کیا ہوگی؟ وہ یاد تو ہوگی نہیں، کیا ہوگا؟ وہ رٹ جائے گی، دماغ میں بس جائے گی، ذہن میں بالکل ایک دم سے پیوست ہو جائے گی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت، ایک اہمیت اس کی یہ ہے کہ اتنی عظمت والی یہ سورت ہے، اور جو چیز عظمت والی ہوتی ہے اس کے کئی نام ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم بتا چکے یہ بات۔ سب سے باعظمت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو اللہ کہہ کر کے پکارو، دعا کرو، یا رحمان کہہ کر کے دعا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایما تدعو، جس نام کو لے کر کے تم دعا کرو، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام۔ اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ ہیں کتنے؟ 99 نام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ آپ کی عظمت۔ اسی طریقے سے شہروں میں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب ترین شہر مدینہ طیبہ ہے۔ سکون دل کا مسکن گھر نہیں ہے، دیار رحمت للعالمی ہے۔ اللہ کے نبی کا شہر، یہی سکون ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین استو ہمین استو ہمین است۔ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو پھر یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ کہاں؟ مدینہ طیبہ میں۔ اور جنت ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ تو ایسا مقام ہے، آہستہ قدم آتے ہیں جبریل امین بھی، پلکوں کا جھپکنا یہاں بے ادبی ہے، بڑا ادب کا مقام۔ تو مدینہ طیبہ یہ دنیا کے شہروں میں سب سے محبوب ترین، عظیم ترین شہر، افضل ترین شہر۔ حضرت عباس، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایک دوسرے عباس بھی، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، میاں تم کہتے ہو مکہ افضل ہے، تم کہتے ہو مکہ افضل ہے، تو ان کہا میں اس لیے کہتا ہوں کہ مکے میں اللہ کا گھر ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے گھر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، مگر تم یہ کہتے ہو کہ مدینے سے مکہ افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا اللہ کے گھر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر تم یہ کہتے ہو کہ مکہ مدینے سے افضل ہے۔ اور حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ بیت اللہ وہاں ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، مگر اللہ کعبے میں رہتا نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے مکان میں رہتے ہیں، اللہ بھی مکان میں رہتے کیا ہے؟ اللہ سے نسبت ہے، اس کو تعلق ہے، اس کو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بولو رہتے ہیں، رہتے تھے اور رہتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔
اس لیے مدینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ کے نام ایک دو نہیں ہیں، بہت سے نام ہیں۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو سکے تو روزانہ یہ کتاب ایک مرتبہ آدمی دیکھے۔ مدینے کا عشق، مدینے کی محبت، عظمت اس کتاب سے معلوم ہوتی۔ اس کتاب میں انہوں نے مدینہ طیبہ کے نام ذکر کیے، بہت سے نام ہیں مدینہ طیبہ کے۔ پرانا نام تو اس کا یثرب ہے، اور یثرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کی آب و ہوا خراب ہو۔ سب سے خراب آب و ہوا وہیں کی تھی۔ وہاں کا بخار آدمی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ صحابہ نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، یہ بخار میں مبتلا ہوئے شدید۔ بلال، حضرت صدیق اکبر، شدید بخار، اور حضرت بلال مکے کو یاد کر رہے ہیں، مکے کے پہاڑوں کو یاد کر رہے ہیں۔ عجب حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مدینے کے بخار کو مقام جحفہ میں منتقل کر دے، اس کو طیبہ بنا دے، اس کو تابہ بنا دے، اس کی محبت دلوں میں پیدا کر دے مکے کی طرح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ جب سن 6 ہجری میں آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے چلے، اور جب وہاں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا صحابہ کو، اور صلح ہو گئی تھی، اس صلح کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ارے کیا نام ہے؟ سبحان اللہ، صلح حدیبیہ۔ کہ اگلے سال آنا، تو اگلے سال جب قضا کرنے کے لیے، عمرہ کی قضا کرنے کے لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی 3 چکر طواف کے جو ہے ذرا سا آکڑ کے چلنا۔ کیسے؟ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ کہاں اور کہاں؟ اللہ کے گھر میں، حرم میں، بیت اللہ شریف کے ارد گرد 3 چکر ذرا آکڑ کے چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدینے کے بخار نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، ان میں کچھ باقی نہیں رہا ہے، لہذا ان کو دکھانا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہی دمخم اب بھی باقی۔ اسی کو کہتے ہیں رمل۔ کیا کہتے ہیں؟ رمل۔ اور عجیب و غریب بات، ایک ہے حجر اسود کا چومنا، اور ایک ہے رمل کرنا۔ حجر اسود کو چوم ہی کر کے طواف شروع ہوتا، اسی پہ ختم بھی ہوتا ہے، اور ایک ہے رمل کرنا، یعنی کعبے کے جو طواف ہے اس کے پہلے 3 چکر میں اکڑ کے چلنا۔ تو کوئی آدمی اگر حجر اسود کو چوم نہ سکے تو اس کا بدل موجود ہے، اس کا بدل ہے موجود۔ بھائی نہیں چوم پائے تو کیا کرو؟ دور سے اشارہ کر لو اور پھر ہاتھ چوم لو۔ ارے ہے یا نہیں؟ اگر آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکا تو کیا کرے پھر؟ کہا اس کا بدل موجود ہے، ظہر تو ہے۔ اور عید اگر نہیں پڑھ پایا تو نہیں، عید کی نماز جماعت ہی کے ساتھ ہوگی، اس کا بدل ہی نہیں کوئی۔ اب گئی تو گئی، اب اس کی قضا نہیں ہے۔ تو حجر اسود کو اگر چوم نہ سکے تو اس کا بدل موجود ہے۔ کیا بدل ہے؟ کہ دور سے یوں اشارہ کر لیا، چوم لیا۔ مگر رمل کا کوئی بدل نہیں ہے، اکڑ کے چلنا، اس کا کوئی بدل نہیں۔ کہا بھیڑ بہت ہے، کیسے چلیں؟ کہا رک جاؤ، جب جگہ ہو جائے تو اکڑ کے چلو۔ پھر بھیڑ آ گئی، کہا پھر رک جاؤ، اور جب کشادگی ملے
تو شانیں ہلا کر کے آدمی چلے۔ اب تو نہ وہاں کوئی مشرک ہے، ممنوع الدخول لغیر المسلم ہے، حدود حرم کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج بھی جو جائے عمرہ کرنے اور جو جائے حج کرنے، اس کے لیے کیا ہے؟ رمل کرنا ہے۔ یہ ادا کس کی تھی؟ صحابہ کی، اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہے۔ اب وہ چیز نہیں ہے، لیکن اس سے کیا پتہ چلا؟ شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے نا، ورنہ عقل یہ کہتی ہے یہ تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا، اب مشرک وہاں کہاں ہیں؟ سبھی تو مسلمان ہیں، کیا مسلمانوں کو دکھائیں گے؟ کہا نہیں، اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو یہی پسند ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، تم بھی دوڑو۔ انہوں نے کنکریاں ماری تھی، کنکریاں مارو۔ ارے ہے یا نہیں؟ انہوں نے قربانی کی تھی، قربانی کرو۔ تو غرضے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیا تھا اس کا؟ یثرب۔ کیوں تھا؟ آب و ہوا خراب، اتنی خراب کہ بخار توڑ کے رکھ دے، اور ایسی شہرت تھی کہ مکے والے سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان اب گئے۔ اسی لیے فرمایا آپ نے، مگر جب آپ کے قدم مدینے نے چومے اور جب آپ نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا کر دی، تو دنیا کے تمام شہروں میں، پوری دنیا میں جس کی سب سے زیادہ آب و ہوا اچھی ہے، وہ کوئی اور دوسرا شہر نہیں ہے، کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدینے کے ذرات میں، وہاں کی ہواؤں میں، وہاں کی فضاؤں میں، وہاں کی مٹی میں، ہر چیز میں اللہ نے شفا رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ، تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے شوق میں۔ یہ بہت دن سے ودیش میں تھے، اب جو ہے اپنے وطن میں آئے ہیں، تو آدمی کا دل کیا چاہتا ہے؟ ارے جلدی سے اڑ کے پہنچ جائے، ہے نا۔ مدینے کے باہر حضور گئے ہوئے ہیں، اور جیسے مدینہ دکھا، قریب آئے تو بہت تیز کر دیتے اپنی سواری کو، اور اپنے شانوں سے اپنی مبارک چادر کو گرا دیتے، اس لیے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھ کر کے چلیں گے تو گرد و غبار تو اڑے گا نہیں، جب بہت سارے گھوڑے چلیں گے ساتھ میں اڑے گا نا۔ تو بعض صحابہ اپنا چہرے پہ کپڑا ڈالتے، آپ فرماتے نہیں، چہرہ کھولو، مدینے کے گرد و غبار میں شفا ہے، یہاں کی ہواؤں میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ اور آنکھوں سے لوگوں نے دیکھے منظر، مدینہ جانے سے پہلے عمرے پہ جو لوگ جاتے تھے نا پہلے، تو بالکل دبلے پتلے ہیں، دھکا دے دے آدمی تو قلابازیاں کھا جائے، اور وہاں سے جو آئے زمزم پی کے اور مدینہ طیبہ کی کھجوریں کھا کے تو پہچانے نہیں جا رہے ہیں۔ ایسی زبردست صحت، یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہی ہے نبی کی دعاؤں کا اثر۔ تو لیکن اب جو ہے مدینہ طیبہ کو یہ تو بتایا جا سکتا کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا، مگر اب اس کو یثرب کہا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کی آب و ہوا خراب ہے۔ اب اگر کہو گے تو صحیح نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں، جو مدینہ طیبہ کے امام تھے، امام دار الہجرہ، کہتے ہیں اگر غلطی سے نکل جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا زبان پہ کوئی لفظ چڑھ جاتا ہے بغیر ارادے نکل جائے، کہ اگر غلطی سے نکل جائے یثرب، اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس کا کیا ادا کرو؟ کفارہ۔ کفارہ کسے کہتے؟ کفارہ کہتے کس کو؟ کفارے کے معنی ہیں مٹا دینے والی چیز۔ کیا چیز؟ جو اثر ہوا تھا اس کو مٹا دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کوئی غلطی ہو گئی، اس کے بعد کفارہ رکھا، اس کفارے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو گناہ کے اثرات تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔
تو کہہ دیا یثرب نکل گیا منہ سے، جان بوجھ کے کہا تب تو اور مصیبت ہے، یوں ہی زبان پہ چڑھا، غلطی سے نکل گیا، انہیں کفارہ ادا کرو۔ کیا کفارہ ہے اس کا؟ قسم کا کفارہ ہوتا ہے نا، اور قرآن پاک اگر گر جائے دھوکے سے تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ ارے ہے، شریعت میں تو نہیں ہے مگر لوگوں نے بنایا ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ ترازو میں قرآن پاک رکھ کر کے اور اس کے وزن کے برابر گیہوں تولے جائے اور پھر صدقہ کیا جائے، تب یہ گناہ ختم ہوگا۔ حالانکہ شریعت میں کہیں اس کا یہ کفارہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، مسائل کی کسی کتاب میں۔ مگر اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ کیا کہے؟ اگر نکل گیا یثرب تو کیا کہے؟ تابہ تابہ تابہ، 10 مرتبہ کہہ لے تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی اس کی آب و ہوا خراب نہیں ہے، بڑا پاکیزہ ہے اور بڑا مبارک ہے یہ شہر۔ تو مدینہ طیبہ کے جو نام ہیں، چونکہ وہ عظمت والا شہر ہے اس لیے اس کے بہت سے نام، مدینہ، طابہ، طیبہ، دارالایمان اور دارالایمان، دار، منجیہ، اور نہ معلوم کتنے نام ہیں مدینہ طیبہ کے۔ ناموں کی کثرت یہ بتاتی ہے یہ چیز بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی 99 نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عظمت والی 99 نام، مدینہ طیبہ عظمت والا شہر، اس کے بہت سے نام۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایسی سورت ہے جو بڑی عظمت والی ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام نہیں ہے، اس کے بہت سے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام ہے کیا؟ فاتحہ۔ کہ فاتحہ کر لیجئے اور فاتحہ پڑھ لیجئے، ہے نا؟ فاتحہ کر دیجئے اور فاتحہ پڑھ لیجئے، کہ لوگ کہتے ہیں نا فاتحہ ہے کیا؟ فاتحہ کے معنی کیا ہیں؟ فاتحہ کے معنی ہیں جس سے شروعات ہو، جس سے شروعات ہو۔ قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو جس سورت سے قرآن پاک کی شروعات ہو رہی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب۔ اسی طریقے جب نماز شروع ہوتی ہے تو نماز میں جو سورت چاہے پڑھے بعد میں آپ، مگر جس میں قرات نماز میں شروع ہوتی ہے وہ کہے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے۔ اس لیے اس کا مشہور نام تو کیا ہے؟ فاتحہ۔ کتنی فضیلت والی یہ سورت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، یا ابی، کہتے میں نے دیکھا اور مگر چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے جواب نہیں دیا، آپ کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوا۔ جلدی سے نماز مختصر کر کے جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا ابی میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں بلایا تھا؟ اے اللہ کے رسول میں نماز میں مشغول تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں؟ تم نے سنا نہیں؟ کس نے پکارا ہے؟ ارے کس نے پکارا تھا؟ ماں نے نہیں پکارا، باپ نے نہیں پکارا، استاد نے نہیں پکارا، پیر نے نہیں پکارا، دنیا میں کسی نے نہیں پکارا۔ کس نے پکارا؟ اللہ کے محبوب نے تمہیں پکارا تھا، تم نے سنا نہیں؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کی پکار پر لبیک کہو اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کر دے، تاکہ تمہیں زندگی کے مسائل اور زندگی کا
تمہیں طریقہ اور سلیقہ سکھا دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نبی کا پکارنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، نبی کے پکارنے کو ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے ایک آدمی دوسرے کو پکار لیتا ہے، بھائی دعوت دی ہے، آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو ٹھیک ہے، کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، عذر تھا نہیں گئے۔ نہیں، نبی نے جب پکارا ہے تو پھر یہ عام لوگوں کا پکارنا نہیں ہے، اس کو عام لوگوں کی پکار مت سمجھنا، حاضری ہونا ہے۔ تو جب قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کے سنائی تو حضرت ابی کہنے لگے لا اعود یا رسول اللہ، حضور آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اگر نماز میں ہوں گے نماز بھی توڑ کر کے نبی کی دعوت پہ جائیں گے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابی، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم تمہیں ایک ایسی سورت سکھائیں گے جو قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے افضل ہے، مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور آپ گفتگو کرتے رہے اور مسجد کا دروازہ قریب آ گیا۔ کہنے میں نے بہت دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا، کیوں؟ ابھی حضور نے کہا تھا کہ مسجد کے نکلنے سے پہلے ہم تمہیں ایسی صورت بتائیں گے اور دروازہ قریب آ رہا ہے، دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ دروازے قریب آ گیا تو بالآخر میں نے عرض ہی کر دیا اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا مسجد میں سے نکلنے سے پہلے ہم تمہیں ایک ایسی صورت سکھائیں گے جو صورتوں میں افضل ترین صورت ہے۔ آپ نے فرمایا ابی یہ بتاؤ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں نے قرآن کی یہی صورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا یہی صورت قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سب سے افضل ترین صورت ہے، اس جیسی صورت نہ انجیل میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ کوئی دوسری قرآن میں ہے۔ قرآن میں بھی اس جیسی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس صورت کے 2 نام بتائے۔ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، ہم نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کیا دیا آپ نے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی ہے، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بڑا قرآن دیا ہے۔ یہ 7 مثانی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یہ قرآن عظیم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ ایک قرآن، ایک بڑا قرآن۔ تو بڑا قرآن کیسے کہہ دیا؟ یہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اسی لیے تو کہا ہر نماز میں اس کو تو پڑھنا ہی ہے تمہیں۔ 7 مثانی کا کیا مطلب؟ قرآن عظیم اس کو کہا گیا، اور اس کے مزید فضائل کیا ہیں انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔